السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے آخری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اور لوگوں نے ان سے ایسا کیا سوال پوچھا ہے جسے سن کر آج بھی دل ایمان سے بھر جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ جانیں گے۔ ہم بات کریں گے آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے مقام، مرتبے اور ان سوالات کی جو لوگوں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس واقعے میں ہمارے لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدت اور ایمان کے بہت سے سبق موجود ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے۔ آخری وقت ہے ان کا، آخری سال جو تھا ان کا، حج کا موسم تھا، تو وہ وہاں آگے ہجوم میں اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر! پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں سنو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے، حج کا موسم تھا، حج کے مسائل پوچھے ہوں گے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے، زندگی میں پہلی بار گیا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے۔ عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے، تو حج کے ایام میں بھی یہ ہوتا ہے، ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے، تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا، منا میں کیسے گئے، عرفہ میں قیام کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، رمی جماعت کیسے کی، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا، کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں مازاق کے ڈورے کیسے تھے، زلفیں کیسی تھی، حامیم کے کنڈل کیسے تھے، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے، وصاف بن جائیں حضور کے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا نا میں ہر دل عزیز بن جاؤں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نسخہ بتا رہا ہوں، وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں توازن تھا۔ 3 لفظوں میں حضور کا متوازن، سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے، سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے، سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، کلائیاں حضور کے مبارک، کندھے مبارک حضور کے بازو سب برابر تھے اور جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے۔ کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے، چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے، چھوٹا قد تو ہے ہی نقصان کا سبب ہے۔ حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے۔ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور کا قد درمیانہ تھا، لیکن اذا جامع الناس غمرہم، جب حضور آتے نا تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا، حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی، اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ حضور کے کندھے اوپر دکھائی دیتے۔ اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے، حضور کا رنگ سفید تھا، ازہر اللون، نکھرا ہوا رنگ، ابیض اللون، چمکدار رنگ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا، کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں،
जमाल यूसुफी मीठा था, जनाने मिस्र की उंगलियां कट गई, और हुजूर का हुस्न नमकीन था। नमकीन में कशिश ज्यादा होती है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद ने हुजूर को ख्वाब में देखा और यही सवाल पूछा, हुजूर हुस्ने सभी की निस्बत हुस्ने मली के अंदर कशिश ज्यादा होती है, और आपने खुद कहा है आना अमला हो वाखी यूसुफ असबा हो, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं, मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला था, लेकिन वहां उंगलियां कट गई, यहां ऐसा वाकया पेश नहीं आया, तो इसकी क्या वजह है, जबकि हुस्ने मली ज्यादा पुरकशिश होता है। तो हुजूर ने जवाब क्या दिया, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाह, ऐ अब्दुल रहीम, अल्लाह ने गैरत मोहब्बत की वजह से मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से छुपा दिया। कोई मुहिब नहीं चाहता कि मेरा कोई महबूब देखे। कतील शिफाई तो यहां तक आगे बढ़ गया कि इस हद तक बढ़ गई है बेएतमादी कि तुझको तुझसे भी छुपाना चाहते। वो कहता है मेरा जी चाहता है मेरा यार आईना भी ना देखे, खुद भी अपने आप को ना देखे, तो कहा मेरा हुस्न लोगों की नजरों से छुपा के रखा गया है। छुपे हुए हुस्न का आलम है कि हसन बिन साबित कहते हैं, फलम्मा नजर तो इला अनवारिही फवदा तो कफ़ी अला ऐनी खौफा मिन ज़िहाब बसरी, जब मैं हुजूर के जमाल को देखता तो आंखों पे उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखता कि हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई न जाती रहे। ये कौन कह रहे हैं, हजरत हसन। और हजरत हसन कौन है, शायर। और आप जानते हैं शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है, और हुस्न भी छुपा हुआ, देखने वाला भी शायर, और फिर भी आंखों पे उंगलियां रख के देखे। अगर ये हुस्न बेनकाब होता तो क्या होता, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रखे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ हुस्न है, ये तजाद का शेर है, सनाते तजाद का, और मैं अहले अदब में ये बात की है। आम मजमे में बात करना और बात है, अहले सुखन में बात करना और बात है। मैंने अहले सुखन के सामने कहा है कि मैंने वली दकनी से लेके गालिब इकबाल तक तकरीबन शोरा को चलो पढ़ा नहीं तो चखा जरूर है। मैंने पूरे उर्दू अदब के जखीरे में उर्दू में तजाद का ऐसा दूसरा शेर नहीं देखा। तजाद ये होता है कि शायर एक मिसरे में एक लफ्ज लाता है, दूसरे मिसरे में उसकी जिद लाता है। अगर दिन का तस्करा है तो रात का है, अगर अंधेरे का तस्करा है तो उजाले का है, तजाद लाता है। यहां भी तजाद है, और एक तजाद नहीं, दो तजाद नहीं, तीन तजाद नहीं। जरा हुस्न देखें शेर का, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, 6 चीजें हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ हुस्न है, दूसरी तरफ सिर्फ नाम है। वो हुस्न हजरत यूसुफ का और ये नाम मेरे हुजूर का, और उधर औरतें और इधर मर्द। वो औरतें भी मिस्र की, ये मर्द भी अरब के। उधर उंगलियां, इधर सर, और फिर आगे बढ़े, उधर कटी, माजी की बात है, कटाते हैं तसलसल जारी है, और उधर कटी अहले इल्म के लिए लाजम है। कटी इरादा नहीं था, बेख्तियारी में कट गई। इधर कटाते हैं, कष्ट पाया जाता है। सखने शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रिजा चाहिए। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।